السلام علیکم پیارے دوستو، شایان وائس چینل میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے اصلی اور نسلی کی پہچان۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں دو دوست رہتے تھے، رامو اور شانو۔ دونوں کی شکلیں کافی ملتی جلتی تھیں، لیکن مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ رامو محنتی اور سچا تھا، جبکہ شانو کامچور اور چال باز۔ گاؤں والے اکثر کہہ دیتے، ارے بھائی، اصل تو رامو ہے اور نقل شانو۔ یہ جملہ شانو کے دل میں کانٹے کی طرح چبھتا تھا۔ ایک دن گاؤں میں ایک تاجر آیا۔ وہ کہنے لگا کہ جو شخص اپنی محنت اور نسلی پہچان ثابت کرے گا، میں اسے شہر لے جا کر بڑا کام دوں گا۔ رامو نے مسکرا کر کہا، محنت ہی اصل پہچان ہے۔ شانو نے فوراً جواب دیا، چالاکی اور باتوں کا جادو اصل پہچان ہے۔ تاجر نے دونوں کی باتیں سن کر کہا، ٹھیک ہے، کل سے آزمائش شروع ہوگی۔ اگلے دن آزمائش شروع ہوئی۔ سب سے پہلے اناج کا بورا اٹھا کر کھیت تک پہنچانے کا مقابلہ رکھا گیا۔ رامو نے پسینہ بہا کر اناج کا بورا منزل تک پہنچا دیا۔ شانو نے چالاکی دکھائی، آدھا راستہ طے کیا اور باقی گاؤں کے بچوں سے کہہ دیا، لے جاؤ بھائی، میں تمہیں لڈو دوں گا۔ جب تاجر نے دیکھا تو فوراً پہچان گیا کہ اصل محنت کس نے کی ہے۔ شانو نے کہا، کام کیسا بھی ہو، مقصد تو منزل تک پہنچنا ہے، پھر چاہے خود کرو یا دوسروں سے۔ رامو نے ہنستے ہوئے جواب دیا، منزل تک پہنچنے میں فرق ہے بھائی، ایک اصل ہے اور دوسرا نقل۔ گاؤں والے کہکہے لگانے لگے۔ اگلے دن تاجر نے دوسرا امتحان رکھا۔ اس نے کہا، جو آدمی گاؤں کے کنویں سے پانی بھر کر 20 گھڑے بازار تک پہنچائے گا، وہ کامیاب ہوگا۔ رامو نے کندھے پر گھڑے رکھ کر ایک ایک کر کے پانی پہنچایا۔ شانو نے سوچا، میں تو 2 گھڑے ایک ساتھ باندھ لوں گا اور جلدی کام ختم کر لوں گا، لیکن راستے میں گھڑے ٹکرا کر ٹوٹ گئے اور پانی بہہ گیا۔ جب تاجر نے نتیجہ دیکھا تو رامو کو شاباش دی اور شانو سے کہا، بیٹا، نقل کی عمر چھوٹی ہوتی ہے، اصلی ہمیشہ جیتتا ہے۔ شانو نے منہ پھلا کر کہا، میں اگلی بار سب کو دکھا دوں گا کہ میں ہی اصلی ہوں۔ گاؤں والے پھر ہنسنے لگے اور بولے، ارے بھائی، اصلی اور نسلی کی پہچان صاف ہے۔ تیسرے دن امتحان اور بھی عجیب تھا۔ تاجر نے دونوں کو 5 مرغیاں دی اور کہا، انہیں پال کر دکھاؤ، جو زیادہ اچھی اور صحت مند مرغیاں تیار کرے گا وہی جیتے گا۔ رامو نے پیار اور صفائی سے مرغیوں کی دیکھ بھال کی۔ وہ صبح جلدی اٹھ کر دانہ ڈالتا اور پانی صاف کرتا۔ شانو نے سوچا، اتنی محنت کون کرے، مرغیوں کو بس باسی کھانا ڈال دو، کام خود ہو جائے گا۔ ایک ہفتے بعد جب نتیجہ آیا تو رامو کی مرغیاں چمکتی دمکتی، موٹی، تازی اور صحت مند تھیں۔ شانو کی مرغیاں کمزور اور بیمار نظر آ رہی تھیں۔ تاجر نے کہا، دیکھا، اصلی محبت اور محنت ہے، نقل کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ شانو نے غصے میں کہا، یہ سب اتفاق ہے۔ اس بار گاؤں والے تالیوں اور کہکہوں سے گونج اٹھے۔ بچے بھی شانو کی نقلیں کرنے لگے، میں ہوں نسلی، میں شارٹ کٹ کا بادشاہ ہوں۔ شانو شرمندہ ہو کر اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ رامو مسکرا کر بولا، بھائی، اصل ہمیشہ اصل رہتا ہے۔ چوتھے دن تاجر نے دونوں کو کہا، اب تم دونوں بازار میں جا کر اپنی محنت سے کچھ کما کر دکھاؤ، جو زیادہ کمائی کرے گا وہی جیتے گا۔ رامو نے سوچا، میں اپنی سبزی بیچوں گا، یہ محنتی کام ہے۔ شانو نے سوچا، میں جھوٹ بول کر لوگوں کو دھوکہ دوں گا اور زیادہ پیسے کماؤں گا۔ بازار میں رامو نے ایمانداری سے سبزی بیچی۔ اس نے کہا، یہ ٹماٹر تازہ ہیں، یہ آلو صاف ہیں، دام مناسب ہیں۔ لوگ خوش ہو کر خریدتے رہے۔ شانو نے لوگوں سے کہا، یہ سبزی شہر سے آئی ہے، 2 دن تک خراب نہیں ہوگی، حالانکہ وہ سبزی باسی تھی۔ کچھ ہی گھنٹوں بعد خریداروں نے شکایت شروع کر دی۔ رات کو جب تاجر نے حساب دیکھا تو رامو نے محنت سے کمائی ہوئی صاف ستھری کمائی دکھائی۔ شانو نے پہلے تو زیادہ سکے نکالے، لیکن جب لوگ تاجر کے پاس شکایت کرنے پہنچے تو اس کی حقیقت سامنے آ گئی۔
تاجر نے کہا، یہ ہے اصلی اور نسلی کا فرق۔ اب شانو کے پاس کوئی بہانہ نہ بچا، وہ کہنے لگا، رامو کو تو سب کی مدد ملتی ہے، اسی لیے یہ کامیاب ہوتا ہے۔ رامو نے جواب دیا، مدد خود بخود اسی کو ملتی ہے جو اصلی اور سچا ہو، نقل اور جھوٹ کبھی دیر تک نہیں چلتے۔ گاؤں والے زور سے بولے، بالکل ٹھیک کہا۔ 5ویں دن امتحان اور بڑا تھا۔ تاجر نے دونوں کو بیل گاڑیاں دی اور کہا، ان پر سامان بھر کر شہر پہنچاؤ، راستہ لمبا ہے، محنت بھی لگے گی اور عقل بھی۔ رامو نے بیلوں کو آرام سے چلایا اور خود بھی ساتھ ساتھ دوڑتا رہا۔ شانو نے سوچا، میں بیلوں کو زیادہ ماروں گا تاکہ جلدی پہنچ جاؤں، لیکن بیچ راستے بیل تھک کر بیٹھ گئے۔ جب رامو منزل تک پہنچتا تو تاجروں نے اس کا سامان خوشی سے خرید لیا۔ شانو منزل تک پہنچا ہی نہ سکا، بلکہ راستے میں اکیلا بیٹھا اپنے بیلوں کو کھڑا کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ تاجر نے پھر کہا، اصلی ہمیشہ منزل پر پہنچتا ہے، نسلی ہمیشہ راستے میں پھنس جاتا ہے۔ 6 دن تاجر نے دونوں کو ایک باغ دیا اور کہا، یہ باغ سنبھالو، جو زیادہ پھل اگا کر دکھائے گا وہی جیتے گا۔ رامو نے زمین کو پانی دیا، گوڈی کی، بیج صحیح وقت پر بوئے اور پیڑوں کی دیکھ بھال کی۔ شانو نے صرف یہ سوچا کہ پھل خود بخود آ جائیں گے، مجھے محنت کرنے کی کیا ضرورت۔ کچھ دن بعد رامو کے باغ میں ہرے بھرے پودے اور میٹھے پھل لگ گئے۔ شانو کے باغ میں سوکھے درخت اور کمزور بیل پڑے تھے۔ تاجر نے دونوں باغ دیکھ کر کہا، یہی فرق ہے اصلی اور نسلی میں۔ شانو پھر شرمندہ ہو گیا۔ اس بار گاؤں والے بچوں نے شانو کو ایک نیا نام دے دیا، نقلی بابو۔ جب بھی وہ گلی سے گزرتا تو بچے آواز لگاتے، دیکھو دیکھو نقلی بابو آ گئے۔ شانو کو یہ بہت برا لگتا، مگر وہ کچھ نہ کر پاتا۔ 7ویں دن تاجر نے دونوں کو ایک امتحان دیا جو سب سے مشکل تھا۔ اس نے کہا، اب تم دونوں کو گاؤں کے یتیم بچوں کو سنبھالنا ہے، جو زیادہ پیار، خدمت اور ایمانداری دکھائے گا وہی کامیاب ہوگا۔ رامو نے بچوں کو اپنے بیٹے کی طرح سنبھالا، ان کے ساتھ کھیلتا، کھانا کھلاتا اور کہانیاں سناتا۔ شانو نے بچوں پر چیخا چلایا اور کہا، میرے پاس وقت نہیں، جو ہے وہ کھا لو اور سو جاؤ۔ چند دن بعد بچے رامو کے ساتھ خوش اور ہنستے کھیلتے نظر آئے۔ شانو کے ساتھ بچے اداس، کمزور اور خوفزدہ لگ رہے تھے۔ تاجر نے کہا، اب تو سب کچھ صاف ہو گیا۔ اصلی انسان دوسروں کو خوشی دیتا ہے، نسلی صرف خود کو دھوکہ دیتا ہے۔ اب گاؤں والے رامو کو اصل ہیرو ماننے لگے۔ وہ کہتے، رامو محنتی ہے، ایماندار ہے، اس کے اندر اصلیت ہے۔ شانو تنہا اور اداس رہنے لگا۔ ایک دن وہ خود سوچنے بیٹھا، آخر کیوں ہر بار میں ہارتا ہوں؟ شاید مجھے بدلنے کی ضرورت ہے۔ شانو نے سوچا کہ میں ہمیشہ نقل اور چالاکی پر بھروسہ کرتا رہا، لیکن ہر بار ہار گیا۔ وہ رامو کے پاس گیا اور بولا، بھائی مجھے بھی سکھاؤ کہ اصلی کیسے بنا جاتا ہے۔ رامو نے مسکرا کر کہا، اصلی بننے کے لیے دل سے محنت کرنی پڑتی ہے اور سچ بولنا پڑتا ہے۔ رامو نے شانو کو کھیتوں میں لے جا کر کام سکھایا، اسے بتایا کہ بیج کیسے بوئے جاتے ہیں، پانی کب دینا ہے اور محنت کس طرح کی جاتی ہے۔ شانو نے پہلی بار پسینہ بہایا اور اس محنت میں عجیب سی خوشی محسوس کی۔ کچھ دنوں بعد جب شانو نے اپنی پہلی فصل دیکھی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، یہی اصلی خوشی ہے جو اپنی محنت سے ملے۔ رامو نے کہا، اب تم نے اصلی اور نسلی کی پہچان خود جان لی۔ اب گاؤں والے بھی شانو کو نئے نام سے پکارنے لگے، اصلی شانو۔ بچے ہنستے ہوئے کہتے، اب تو نقلی بابو اصلی بابو بن گیا ہے۔ پورے گاؤں میں خوشی کا سما تھا۔ تاجر نے دونوں کو بلا کر کہا، یہی میرا مقصد تھا کہ تم دونوں کو اصلیت کا سبق ملے، محنت اور سچائی سے بڑا کوئی زیور نہیں۔ رامو اور شانو نے سر جھکا کر کہا، جی ہاں، یہی سب سے بڑی دولت ہے۔ اس دن کے بعد رامو اور شانو دونوں مل کر گاؤں کی بھلائی کے کام کرنے لگے۔ وہ کھیتوں میں ساتھ محنت کرتے، بچوں کو پڑھاتے اور یتیموں کی مدد کرتے۔ اب گاؤں والے کہا کرتے، جب نسلی اصلی بن جائے تو گاؤں بھی جنت بن جاتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اصلی اور نسلی کی پہچان آخرکار سب کو ہو ہی جاتی ہے۔ محنت، سچائی اور ایمانداری کبھی چھپ نہیں سکتی
اور نقل دھوکہ اور چالاکی کبھی دیر تک نہیں چلتی۔ جو شخص دل سے محنت کرتا ہے وہی زندگی میں اصلی کامیابی پاتا ہے۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ شایان وائس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔